بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صبح کی تعلیم میں بچوں کی تربیت سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، یعنی جن باتوں میں آپ کا فائدہ ہوگا اور وہ باتیں آپ اختیار کریں گے تو آپ آگے کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ گزشتہ جو ایک دن پہلے تعلیم ہوئی تھی جمعرات کے دن، میں نے اس تعلیم میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے اندر پڑھنے کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، محنت ہوگی، کوشش ہوگی تو آپ جلدی کیا کریں گے، آگے نکل جائیں گے۔ بولے سارے، جلدی حافظ بن جائیں گے، جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جب آپ کے اندر شوق، جذبہ، محنت، کوشش، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض دفعہ مدرسے آنے کو دل چاہتا ہے اور بعض دفعہ مدرسے آنے کو دل نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھنے جاؤں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا میں پڑھنے جاؤں۔ کبھی پڑھائی میں دل لگ رہا ہوتا ہے، کبھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ جیسے بہت سارے بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اچانک سے اٹھ کر آ جاتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جبکہ اتنا زیادہ پیٹ میں درد نہیں ہوتا، بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے گھر بھجوا دیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ تعلیم میں آپ سے یہ بات کہی تھی کہ پڑھائی کا دل نہیں چاہ رہا ہو، مدرسے آنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو، پھر بھی آپ نے اپنے آپ سے فائٹ کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا آپ کو، آپ نے اپنے آپ سے لڑنا ہے اور زبردستی اپنے آپ سے مدرسے آنا ہے۔ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، پڑھائی کی طرف آپ نے دل لگانا ہے۔ جب آپ نے ایک کام شروع کر دیا تو اس کو انشاءاللہ پورا بھی کرنا ہے۔ بولو سارے، آپ نے حفظ قرآن حافظ بننے کے ارادے سے آپ مدرسے آ گئے ہیں۔ اب آپ نے ایک کام شروع کر دیا ہے، اب اس کام کو آپ اینڈ تک پہنچا دیں گے، حافظ قرآن بن جائیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ اس کام کے درمیان میں رک گئے، چھوڑ دیا، تو ساری آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، ساری آپ کی محنت، پیچھے کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسے آپ نے ایک کام شروع کر دیا ہے، اب اس کام کو آپ نے کہاں تک پہنچانا ہے؟ بولو سارے، آخر تک لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، بولو سارے، بولو۔ تو حفظ قرآن کریم، یہ آپ نے ایک بہت بڑا، بہت اچھا کام شروع کر دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو اٹھانا، اس کو چومنا، سب عبادت ہے اور سب میں برکت ہے۔ اس کے پڑھنے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ، بولو سارے، بولو، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، اس سے صحت ملتی ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے نیکی کے جذبات بڑھتے ہیں، آپ کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو اس لیے قرآن کریم جو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سارا دن، اس کو شوق سے پڑھا کرو۔ اور ایک بات میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہمیشہ عادت ڈالو وضو کے ساتھ پڑھو۔ بغیر وضو کے بچے کلاس میں نہ بیٹھے رہیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، اور وضو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ وضو ایسا نہ ہو کہ جلدی میں وضو کیا، پاؤں بھی صحیح سے نہیں دھوئے، چہرہ بھی صحیح سے نہیں دھویا اور ایسے آ کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی وضو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جو وضو آپ کو طریقہ سکھایا گیا ہے دوبارہ سکھا دیں گے انشاءاللہ، لیکن وضو بھی صحیح ہونا چاہیے، اور پھر آپ قرآن کریم وضو کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس سے زیادہ فائدہ اور کب ہوگا؟ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہا ہے کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز، صبح کا اٹھنا، جلدی اٹھنا، صبح کے معمولات، صبح کے اعمال کر کے آپ مدرسے آئیں گے اور فائدہ ہوگا۔ یہ بیچارے بچے سیدھے بیٹھے سارے تیاری سیدھے بیٹھو، کیسے بیٹھو آپ؟ کیا کیوں ہاتھ سے کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ میری طرف دیکھیں، تیاری شکل میں بیٹھیں۔ تو صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، جبھی صبح اٹھیں گے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلی کوشش ہر بچے کی یہ ہونی چاہیے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے مدرسے جاؤں گا، پڑھنے جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ یہ شوق ہونا چاہیے۔ کیا جذبہ ہونا چاہیے بتاؤ؟ بولے سارے، بولیں کہ فجر پڑھوں گا
اور پھر پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو میں ہمیشہ سے بچوں سے کہتا رہتا ہوں، بیٹا فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اب ظہر کی اور عصر کی نماز تو آپ مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مغرب اور عشاء اور فجر یہ 3 نمازیں آپ کے گھر میں جا کے ہوتی ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو خود شوق سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو کہنا پڑتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور بہت سارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہونے والے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، ابھی تک نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو ہمیشہ سمجھایا ہے کہ نمازوں سے سارے کام اچھے ہوتے ہیں، نمازوں سے سارے کام، بولو، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بنائی ہیں، 5 نمازیں، کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آؤ۔ تو نمازوں سے سارے کام اچھے ہوتے ہیں۔ دن کا آغاز فجر کی نماز سے، فجر پڑھ لی کام اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ظہر آئی، ظہر پڑھی، ظہر سے عصر تک کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ عصر پڑھی، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء پڑھ لی، رات کے کام، آدھی رات کے کام، فجر پڑھ لی، پورے رات کے کام اللہ تعالیٰ اچھے کر دیں گے۔ ثواب بھی ہے، نماز بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بعض بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ بعض چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں سے زیادہ نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور بعض بڑے بچے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ذمے پہ ہے۔ بڑے بچوں کو میں سمجھایا بھی ہے اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ نماز اگر آپ ابھی چھوڑیں گے، آپ بالغ ہو رہے ہیں تو یہ ذمے پہ لکھی جائے گی، پڑھیں گے تو بچیں گے، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو جہنم کی آگ میں جلیں گے ہر نماز کے چھوڑنے پر۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھ کر ہر بچہ آئے، صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ صبح اٹھنے کے بعد کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کی کوشش ہونی چاہیے جلدی سے آپ باتھ روم جائیں۔ گرمی ہے، پانی اگر گھروں میں پانی آ رہا ہے، آج کل پانی کی بھی کمی ہے، تو تھوڑا پانی استعمال کریں، زیادہ پانی استعمال نہ کریں، پانی کی قلت ہے، پانی ضائع نہیں کرنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کو لوگ ترستے ہیں۔ ایسے ایسے علاقے دیکھیں کہ جہاں پانی نہیں ہے پینے کو، لوگ پانی کو ترستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا پانی دیا کہ آپ نل کھولتے ہیں خوب پانی آ رہا ہوتا ہے، صاف پانی آ رہا ہوتا ہے، صاف پانی آ رہا ہوتا ہے، نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے تیزی سے، صاف پانی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، پانی پینے کو پانی نہیں ہے ان کے پاس، اور آپ لوگوں کے پاس جتنا پانی، آپ کو پانی ضائع کرتے ہیں، آدھا پانی پیتے ہیں آدھا پانی پھینکتے ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ سمجھایا کہ بیٹا اتنا پانی لو جتنا آپ نے پینا ہے، اتنا کھانا لو جتنا آپ نے کھانا ہے۔ پانی کا کٹورا بھر لینا، آدھا پینا آدھا پھینکنا، یہ پانی ضائع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے آپ سے۔ کھانا کھایا، پلیٹ بھر لی اور پھر آدھی پلیٹ چھوڑ دی، پلیٹ صاف نہیں کری، گناہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، گرمیاں ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ہر بچے کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں نہاؤں۔ نہانے سے کیا ہوگا کہ ایک تو گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، جسم پر خارش ہو جاتی ہے، سارا دن گرمی ہوتی ہے۔ خیر آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ مدرسے میں اچھی کلاسیں ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پسینہ آ جاتا ہے سارا دن۔ تو رات کو گھر جا کر نہانا، صبح اٹھنے کے بعد نہانا، تھوڑے پانی استعمال کرو، پانی زیادہ استعمال نہ کرو۔ بالٹی 2 بالٹی بہا دو پانی کی، شاور کھول کے کھڑے ہو جاؤ تو شاور تو کھلا رہے گا جب تک کہ ٹینکی خالی نہیں ہو جائے گی، تو پانی ضائع ہوتا رہے گا۔ شاور کھولا، جلدی جلدی نہائے، صابن لگائے، بس شاور بند کر دیا، نہا لیے۔ ضروری نہیں 10 منٹ تک شاور کے نیچے کھڑے رہیں، نہیں، پانی ضائع ہوگا۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی ہم ضائع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے چھین لیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ گندا پانی پیتے ہیں، ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پینے کا پانی گندا ہے۔ بلوچستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کا پانی گندا ہے، بچے اکثر بیمار رہتے ہیں وہاں کے، کیونکہ گندا پانی بیچارے پیتے ہیں، صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ جیسا آپ لوگ صاف پانی پیتے ہو،
صاف پانی کو بھی اور صاف کرتے ہیں، منرل واٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہے نا میپسی کا منرل واٹر لگا ہوا، اس سے آپ پانی صاف ہو کر آتا ہے آپ کے لیے، آپ صاف شفاف پانی پیتے ہیں، یعنی پانی کو بھی صاف کر رہے ہیں، آپ کا پانی ویسے بھی صاف آ رہا ہے اور صاف کر کے پی رہے ہیں۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی صاف نہیں ہے، وہاں کے بچے بیمار رہتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں بیچارے، وہاں پہ منرل واٹر بھی نہیں ہے، دیہات ہیں، دیہاتوں میں منرل واٹر تھوڑی، وہاں تو بجلی بھی نہیں ہوتی، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پنکھے کے نیچے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے، صاف پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، جہاں کے لوگ ٹھنڈا پانی کو ترستے ہیں، ہے ہی نہیں وہاں پہ، لائٹ ہی نہیں، برف کیسے جمائیں گے، وہ پانی کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے بھائی، اس لیے سارے بچے کوشش کریں کہ پانی استعمال کریں نہانے کے لیے، لیکن کم استعمال کریں۔ تو صبح اٹھنے کے بعد سب بچے نہائے کریں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ کون کون سے بچے نہا کر آئے، ہاتھ کھڑا کریں، آج اونچا ہاتھ کھڑا کریں، دیکھو کتنے کم بچے ہیں، ہاتھ نیچے کرو، جبکہ گرمی ہے۔ بڑے بچوں کو تو سبھی کو نہانا فرض ہے، بڑے جتنے بچے ہیں ان کے لیے سب کے لیے نہانا ضروری ہے، سب بچے نہائے کریں، تاکہ آپ کے جسم پر جو پسینے کی وجہ سے خارش اور چپ چپ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، جسم آپ کا صاف ہو۔ تو صبح اٹھنے کے بعد نہانا، اور نہانے کے بعد آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نہانے کے دوران ٹوتھ پیسٹ سے دانت ضرور صاف کیا کریں، دانت صاف رکھیں، یہ دانت اللہ کی نعمت ہے، اگر ان دانتوں میں کیڑا لگ گیا تو یہ دانت چلے جائیں گے، پھر آپ کوئی چیز کھائیں گے آپ سے کھائی نہیں جائے گی۔ دانت صاف کریں ٹوتھ پیسٹ سے، اچھی طرح دانت صاف کریں۔ اس کے بعد آپ کپڑے پہننے سے پہلے جسم پر پاؤڈر لگائیں، باڈی اسپرے لگائیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ باڈی اسپرے، پاؤڈر لگائیں، پاؤڈر سب سے اچھی چیز ہے۔ پاؤڈر لگانے کے بعد کپڑے پہنیں اور نماز پڑھیں، فجر کی نماز۔ اچھی بات تو یہ کہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، اور اگر آپ مسجد نہیں جا سکے تو گھر میں پڑھیں، لیکن نماز پڑھ کر آئیں۔ ہر بچہ صبح تیار ہونے کے بعد ناشتہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے کامیاب کر دیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا دعا کریں گے؟ بولو سارے، زور سے بولیے، اے اللہ میں مدرسے پڑھنے جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے پڑھائی میں کامیاب کر دیجیے۔ بولو سارے، بولو، مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حفظ قرآن آسان فرما دے، حافظ بننا میرے لیے آسان کر دیں، میں مدرسے پڑھنے آیا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، میرا دل لگا دے پڑھائی میں۔ پھر اپنے بابا کے لیے دعا کرو، اپنی مما کے لیے دعا کرو، اپنے استادوں کے لیے دعا کرو، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، فجر میں بھی دعا کیا کریں، فجر میں بھی دعا کر کے پھر ناشتہ کر کے مدرسے آیا کریں۔ میری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ سب بچوں کو عمل کریں گے ان باتوں پر انشاءاللہ۔ تو آج سب سے زیادہ جو ضروری بات ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے؟ نماز۔ وہ کیا بتایا ہے؟ نماز۔ نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں کامیابی عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں میں، سب بچے عمل کریں گے انشاءاللہ۔